السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فانہ یامرون بالفحشاء والمنکر۔ میں اپنی تقریر ایک شعر سے شروع کرنا چاہوں گی۔ نہ ماں کی وہ باتیں نہ باپ کی وہ نشانی، نہ ماں کی وہ باتیں نہ باپ کی وہ نشانی، بس ہر سمت ڈرامہ کہانی پہ کہانی۔ اخلاق پہ پڑتا ہے جب منفی کے اثرات تو کیسے کہیں کہ یہ تفریح کی ہے نشانی۔ معزز سامعین اکرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پیش کی ہے جس میں رب کائنات کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، شیطان کی نقش قدم پہ مت چلو، اور جو شخص شیطان کی نقش قدم پہ چلتا ہے اسے شیطان بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارکہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے آج کا بگڑا ہوا معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ بارگاہ اس دن دعا کیجیے کہ رب کائنات مجھے صحیح بات کہنے کی اور پورے امت مسلمہ کو اس پر عمل کر کے نیکی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین و سامعات، آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ اور سماج کن کن خرابیوں سے دوچار ہے، اس کے اسباب و وجوہات کیا ہے، ان سے مقابلہ اور دفع کے تدابیر کیا ہے، ان کو ان مختصر وقت میں بیان کرنا اور ان کے اوپر تفصیلی روشنی ڈالنا دشواری نہیں بلکہ ناممکن سے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن میں سردرد حاضر دور میں باشدید فتنوں کو اجمالاً و تفصیلاً کرنا مناسب سمجھتی ہوں۔ محترم حضرات، وہ اسباب کی جنہوں نے ہمارے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا اور امت مسلمہ کے دامن عفت کو تار تار کر دیا، اس میں سفلی اعمال کرنا یا کرانا، غیر مشورے میں تعویذ کنڈے کرنا، غیر شرعی کاموں کے لیے منت مانگنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مردوں کا ٹخنوں سے نیچے پیجامہ پہننا، عورتوں کا بے پردہ رہنا، غیر محرم اور مردوں کا بے محابہ ملنا جلنا، لغوی تفریحات میں وقت ضائع کرنا، ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر خواہشات سوز مضامین میں نشر ہونا، ان کا دیکھنا یا سننا، سینما دیکھنا، جوا کھیلنا، عورتوں کا بے پردہ رہنا اور ننگے سر گھومنا، گلا بازو پیٹ کا کھلا رہنا، باریک لباس پہننا، شوہر کی امانت میں خیانت کرنا، دفتروں میں نامحرموں کے ساتھ کام کرنا، بے پردہ بازاروں میں جانا، نوجوانوں لڑکیوں اور لڑکوں کا کالج میں مخلوط تعلیم حاصل کرنا، رشوت لینا یا دینا، سود لینا یا دینا، غیبت کرنا یا سننا، تصویروں کا رکھنا اور دیواروں پر لگانا، شوقیہ کتا پالنا، تقاریب کی شادی میں پیسہ اور روپیہ نمائش کے لیے خرچ کرنا، الغرض بہت سی خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں جاری و ساری ہے۔ محترم حضرات، یہ بھیانک بیماری ہے جن کا تذکرہ آج مالی طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا، تول میں نہ جاتے میں باشدیدن فتنوں کا بھی اجمالاً و تفصیلاً کرنے مناسب سمجھتی ہوں۔ حضرات، ایک دور تھا کہ ناچنا اور گانا بجانا اور غیر مردوں کے سامنے منہ کھلا کر کے بیٹھنا معیوب معلوم ہوتا تھا، اسے بڑے درجے کے لوگ تو درکنار، چھوٹے درجے کے لوگ بھی بے حیائی اور برا فعل لیکن کرتے تھے۔ کیا کسی کی شرم غیرت اس بات کی اجازت دیتی کہ اس کی بیٹی اور ناچے گائے کہ یہ ممکن تھا کہ ناچ گانوں کی محفل میں اپنی عورتوں کو بٹھایا جائے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج ہر شہر میں کئی موبائل، کئی سینما اور کئی ٹی وی لگی ہے جس میں مردوں اور عورتوں کے گول کے گول نظر آتے ہیں۔ شریف زادیہ خود ایکٹر کے فرائض کو انجام دیتی ہے اور گندے فحش قصوں کے اداکاری میں اجنبی مردوں کے سامنے نہایت بے باکی سے حصہ لیتی ہے۔ شرم حیا ان پر ہوتی ہے مگر ان کے سامنے ان کے مرد عورت کی دعا بیٹھے رہتے ہیں اور خود کہہ کے لگا کر خود جاتے ہیں، خود اپنی تہذیب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہائے افسوس، ہماری عقل کہاں چلی گئی؟ اس بیماری میں غریب اور امیر سب مبتلا ہو گئے، سنیما دیکھنا ضرورت زندگی میں داخل ہو گئے۔ کیا یہ انسانیت ہے کہ اپنی بہو بیٹی کے ساتھ تماشا دیکھا جائے؟ ہرگز نہیں۔ آقا دو صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، میں تو ناچنے کو اور گانے بجانے کو مٹانے کے واسطے بھیجا گیا تھا کہ ہم ہے آپ کے امتی ہے اور بڑے زور شور سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور خود فلمیں بناتے ہیں اور خود دیکھتے ہیں۔ جب ہزاروں اور سیکنڈروں گھروں کی چھتوں پر جب نظر پڑتی ہے تو چاروں طرف انڈین کی لعنت برستی ہے۔ اور یوں کہا جاتا ہے ٹی وی دیکھنے سے جدید تحقیقات کا پتہ چلتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے کارخانوں کا پیداوار کا پتہ چلتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے انسان کی زندگی میں ترقی کی راہیں کھلتی ہے، ٹی وی دیکھنے سے انسان ترقی کرتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے بچہ ہوشیار ہوتا ہے۔ ہائے افسوس، ایک ناجائز اور ایک حرام چیز کو اس کے فوائد بیان کر کے جائز سمجھا جاتا ہے۔ محترم حضرات، ہفتہ روز ختم نبوت نے پاکستان نے پاس سے جلد بڑا دردناک واقعہ پیش آیا ہے۔ واقعہ
یہ ہے کہ رمضان المبارک کی بات ہے، افطاری سے کچھ دیر پہلے ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کیا میری افطاری کی تیاری میں ہاتھ بتاؤ. بیٹی جواب دیتی ہے امی جان مجھے تو ابھی ٹی وی پہ پروگرام دیکھنا ہے، پروگرام دیکھنے کے بعد کام کروں گی. یہ کہہ کر بیٹی چھت پر چلے جاتی ہے، کمرے میں ٹی وی رکھا ہوتا ہے. ماں اس کو آواز دیتی لیکن وہ ایک نہیں سنتی. کافی وقت گزر جاتا ہے، گھر کے تمام مرد بھی آ جاتے ہیں، افطاری سے بھی فراغت ہو جاتا ہے، لیکن وہ بیٹی کمرے سے باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی. ماں دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اندر سے کوئی آواز نہیں آتی. ماں کا دل ڈر جاتا ہے، وہ اس کے باپ اور بھائیوں کو بلاتی ہے. وہ سب حاضر ہوتے ہیں اور دروازے کو توڑ دیتے ہیں اور اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں لڑکی اندھے منہ گر چکی ہوتی ہے اور مر چکی ہوتی ہے. سب اس کو اٹھا کر تھک جاتے ہیں لیکن وہ نہیں اٹھتی. کافی دیر کے بعد اچانک کسی کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ٹی وی کو اٹھایا جاتا ہے تو لڑکی بھی اٹھ جاتی ہے، ورنہ اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا. تو کوئی نہیں اٹھا. آخرکار لڑکی کے ساتھ ٹی وی کو بھی نیچے لایا جاتا ہے، لڑکی کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے اور چارپائی پہ لٹایا جاتا ہے. جو کوئی بھی چارپائی کو اٹھانا چاہتا ہے لیکن لڑکی نہیں اٹھتی. پھر وہی تدابیر کار لائی جاتی ہے. ٹی وی کے ساتھ لڑکی کو بھی لڑکی کے ساتھ ساتھ ٹی وی کو بھی قبرستان لے کر جاتے ہیں. لڑکی کو دفن کر دیا جاتا ہے. جو کوئی بھی ٹی وی کو گھر لانا چاہتا ہے لڑکی قبر سے باہر آ پڑتی ہے. لڑکی کو میت کو دوبارہ دفن کر دیا جاتا ہے. جو کوئی بھی ٹی وی کو گھر لانا چاہتا ہے لیکن میت دوبارہ قبر سے باہر آ پڑتی ہے. چاروں طرف پریشانی کا عالم ہے، ہر تدابیر ناکام ہے، ہر تدابیر ناکام ہے. آخرکار لڑکی کے ساتھ ساتھ ٹی وی کو بھی دفن کر دیا جاتا ہے. دوستوں جگر پر ہاتھ رکھ کر یہ فیصلہ کرے کہ یہ لڑکی کا انجام کیا ہوا ہوگا. ایک نہیں مدت واقعات ایسے رونما چکے ہیں جو ہمارے لیے عبرت کا پیغام ہے. یہ واقعات ہمیں یہ بتا دینا چاہتا ہے ٹی وی انسانیت کی دشمن ہے. ٹی وی فحشی واریاناتی ہے، ٹی وی سے زناکاری و بدکاری عام ہوتی ہے، ٹی وی سے شرم حیا کا جنازہ نکلتا ہے، ٹی وی سے نافرمانی اور معصیت کا باپ کھلتا ہے، ٹی وی سے خدا اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے، ٹی وی سے دنیا و آخرت دونوں برباد ہوتی ہے. ملت اسلامیہ کے چالو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قوم و ملت کو اس بھیانک بیماری سے بچانے کی فکر کریں. تقریر اور بیانات کے ذریعے اس کے ناجائز ہونے کا اور اس کے قباحتوں کا تذکرہ کرے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی ان کے سامنے رکھے جو کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے. اپنے گھر، خاندان اور متعلقین اور رشتہ داروں میں اس وباء عظیم کو جنم نہ لینے دے. اخبار اور سائل شیئر کر کے اسلامی معاشرے کا دست دیا جائے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہے اسے دور فرمائے اور ہم کو اسلامی معاشرہ عطا فرمائے. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلائے اور ہمیں توفیق دے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. یہی سے میں اپنی تقریر ایک شعر سے ختم کرنا چاہوں گی. برباد گلستہ کرنے کو ایک الو ہی کافی تھا، برباد گلستہ کرنے کو ایک الو ہی کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھے انجام گلستہ کیا ہوگا. یہی سے میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.